اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت کلثوم بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کا اپنا نائب مقرر فرمایا، اور آپ 10 رمضان المبارک وینسڈے کے دن عصر کے بعد مدینہ منورہ سے آپ روانہ ہوئے مکۃ المکرمہ کے لیے، اور آپ نے آس پاس کے جو مسلمانوں کے قبیلے تھے، اسلم، بنو غفار، مزینہ، جہینہ، ان تمام قبیلوں کو بھی آپ نے خبر کر دیا تھا کہ مکہ پہنچنا ہے، اور یہ تمام مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے مرو الزہران، وہاں پر یہ سبھی لوگ جمع ہوئے، اور یہ تمام قبیلے والے وہاں پر اپنے لوگوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے جا کر مل گئے۔ اور ادھر جو مکے کے جو لوگ تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ معاہدہ، یہ ٹریٹی جو حدیبیہ میں کی گئی تھی ٹوٹ گئی ہے، تو ضرور مسلمان ریئیکٹ کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ مکہ پر حملہ بھی کریں، تو یہ پہلے سے تیار تھے۔ حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے کوشش کی تھی کہ دوبارہ سے اس ٹریٹی کو بحال کر دیا جائے، اور اس کے لیے اپنے سردار ابو سفیان کو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ کے پاس بھی بھیجا تھا مدینہ المنورہ، اور ابو سفیان نے جا کے وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، بات کی کہ دوبارہ سے رینیو کر لیتے ہیں اس ٹریٹی کو، اور اس کا ٹائم فکس کر دیتے ہیں کتنے دنوں کے لیے یہ ٹریٹی ہوگی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ابو سفیان کو کوئی جواب نہ دیا۔ وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے سفارش کی، تو انہوں نے بھی منع کر دیا۔ سیدنا عمر بن خطاب کے پاس گئے، ان سے سفارش کی، تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کروں گا؟ اگر میرے ساتھ چھوٹی چونٹیوں کی فوج ہو، اگر چونٹیاں ہوں ہمارے ساتھ، تو ان چونٹیوں کو لے کر بھی میں تمہارے خلاف جنگ کے لیے نکل پڑوں گا، میں تمہارے لیے کیسے سفارش کر سکتا ہوں حضور کی بارگاہ میں۔ اور جب وہاں سے ناکام ابو سفیان واپس لوٹے، تو یہ لوگ بھی پہلے سے باخبر تھے، تو رات کے وقت یہ ابو سفیان اور حکیم بن حزام، بدیل بن ورقہ، یہ 3 لوگ باہر نکلے دیکھنے کے لیے، نگرانی کے لیے مکہ کے باہر، کہ کہیں کوئی مسلمان آ تو نہیں رہا ہے، کہیں سے کوئی لوگ تو ایسا نہیں ہے جو گھوم رہے ہوں، جاسوسی کر رہے ہوں۔ یہ جب باہر نکلے، مرو الزہران کی جو جگہ تھی جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم جلوہ افروز تھے، جب یہ باہر نکلے اور میدان میں دیکھا کہ اتنی دور تک آگ ہی آگ جل رہی ہے، رات کا وقت ہے، تو یہ بڑے گھبرائے اور آپس میں باتیں کی کہ یہاں کون لوگ ہیں جو پورے میدان میں ہر جگہ جو ہے آگ ہی آگ دکھائی دے رہی ہے۔ رات کے وقت مسلمانوں نے آگ جلا لی تھی اور آگ جلا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو گھبراہٹ ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی اسٹریٹجی تھی کہ جب دشمن ہمیں دیکھے تو اس کے اندر ایک خوف اور ایک دہشت اور ایک رعب و دبدبہ پیدا ہو کہ اتنے لوگ کہاں سے آ گئے ہیں۔ آج تک ہم نے مکہ کے اندر اتنی بڑی فوج نہیں دیکھی، لوگوں کی اتنی بڑی تعداد نہیں دیکھی کہ ایک بڑے میدان میں دور تک آگ ہی آگ جل رہی ہو، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان کتنے ہوں گے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ 10,000 لوگ تھے، اور 10,000 لوگوں نے الگ الگ جو ہے میدان میں آگ جلا رکھی تھی، تو کتنی دور تک یہ لوگوں کا ہجوم دکھائی دے رہا ہوگا۔ تو ابھی یہ بات ہی کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محافظین تھے وہ نکل کر کے آئے، اور ان تینوں لوگوں کو انہوں نے گرفتار کر لیا، اور ان کو حضور علیہ الصلوۃ کی بارگاہ میں رات کے وقت نہیں لے گئے۔ یہ پورا واقعہ سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا ہے کہ صبح کے وقت میں ابو سفیان کو لے کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو سفیان سے ارشاد فرمایا، وَيْحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ أَلَمْ يَأْنِ لَكَ أَن تَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ ابو سفیان، تمہارا کھانا خراب ہو، کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ تم یہ بات مان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے؟ تو ابو سفیان نے بڑی نرمی سے کہا، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا أَحْلَمُكَ وَأَكْرَمُكَ وَأَوْصَلُكَ، کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کتنے حلیم ہیں، کتنے ہمبل ہیں، کتنا کرم فرمانے والے ہیں، رشتہ داروں کا کتنا خیال رکھنے والے ہیں۔
میں مانتا ہوں کہ اگر اللہ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہوتا تو آج میری ضرور مدد کرتا۔ تو میں مانتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو سفیان کیا وقت نہیں آیا ہے کہ تم مان لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابو سفیان نے پھر وہی بات دہرائی اور کہا کہ آپ بڑے ہی حلیم کریم اور رشتہ داروں کا خیال رکھنے والے ہیں، لیکن آپ کی رسالت کے حوالے سے ابھی بھی میرے دل میں کچھ کھٹکا ہے، کچھ شکوک و شبہات، کچھ ڈاؤٹس ہیں۔ تو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے اسی وقت ڈانٹ کے کہا کہ خاموش رہو، تم اسلام قبول کرو اور گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہے۔ جب حضرت عباس بن عبد المطلب نے ڈانٹا ابو سفیان کو تو فوراً اسلام قبول کر لیا ابو سفیان نے، اور اس کے پہلے جو دو لوگ اور تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو سفیان کو گھاٹی کی جو تنگ جگہ ہے وہاں کھڑا کرو تاکہ یہ وہاں سے دیکھے کہ اللہ کی جو فوج ہے وہ کتنی بڑی ہے، کتنی طاقتور ہے، اور اس کے دل میں ایک رعب و دبدبہ، ایک ہیبت پیدا ہو تاکہ یہ اپنی قوم کو جا کر کے بتائے، اور اس کی قوم جو ہے اس کی بات مانے اور مکے میں لڑائی اور جنگ نہ ہو، بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی جنگ کے اور بغیر تلوار چلائے جو ہے شہر کو فتح کر لینا ہے۔ تو حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تنگ جگہ پر، راستہ بڑا ہی تنگ تھا، وہاں پر لے کر کے ابو سفیان کو کھڑے ہوئے، اور پھر ہر قبیلے کے لوگ اپنے جھنڈے کے ساتھ اس راستے سے گزرتے ہیں۔ کئی گھنٹوں تک کھڑا ہو کر کے ابو سفیان صرف لشکر کو دیکھتا رہا، لوگ جا رہے ہیں، اور ابو سفیان حضرت عباس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرماتے یہ فلاں قبیلے والے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فلاں قبیلے والے ہیں۔ کہا ہمیں ان سے کیا غرض ہے، آئے ہیں آنے دو۔ اس کے بعد جب ایک اور ٹکڑی اور ایک اور گروپ آیا جو سبھی لوگ لوہے کے کپڑوں میں ملبوس تھے، صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں، تو ابو سفیان نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت عباس نے فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مہاجرین اور انصار کے درمیان یہ جو گھیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جب ابو سفیان نے دیکھا تو کہا کہ ابو الفضل، یہ حضرت عباس کی کنیت ہے، آج صبح تمہارا بھتیجا جو ہے بہت بڑا بادشاہ بن گیا ہے، ایسی بادشاہت ہم نے نہیں دیکھی کبھی۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ یہ بادشاہت نہیں، نبوت ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا چلو نبوت ہی کہہ لو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی ایسی کام آئی کہ جب ابو سفیان مکہ پہنچے تو سب جگہ اعلان کرایا، اور اس لشکر سے پہلے پہنچے تیزی کے ساتھ کہ سب لوگ جو ہے ہتھیار ڈال دیں، کوئی لڑے نہیں، کوئی جنگ نہ کرے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اتنی بڑی لشکر کے ساتھ آئے ہیں کہ ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے، جنگ نہیں کی جا سکتی ہے، تم سب تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تب ابو سفیان کی بات سب نے مان لی اور سبھی جنگ سے رک گئے، اور یہ مکہ شہر جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے بغیر تلوار چلائے اور بغیر جنگ کیے اور بغیر خون بہائے جو ہے اس کو فتح کر لیا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی اسٹریٹجی تھی جنگ کے حوالے سے جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔